من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر إلیہا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی وقال اللہ سبحانہ وتعالی منیبین الیہ وأقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ اما بعد، اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا، جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم، قرآن کریم کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے۔ مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اللہ کہتے ہیں، خیر تانوں آ رہی میری بات؟ خیر ہے، مفہوم کچھ اس قسم کا ہے، اس طرح کا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تم سے سوال یہ نہیں کرتے کہ ہمیں رزق دو، ہم یہ حکم کرتے ہیں کہ تم نماز پڑھو۔ نحن نرزقک، رزق ہم دیں گے، والعاقبۃ للتقوی۔ اور دوسری آیت کیا ہے؟ نماز پڑھو اور مشرک نہ ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ جو بندہ جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے گا، میرا خیال ہے اینو رہن دیو، رہن دیو، اینو لا دو، بڑا کر دو سپیکر، یہ تو کوئی فائدہ نہیں۔ آہو چھڈو اینو منہ دے اگوں پیچھا کر دو، اینو میں اتنے لا دینا، ٹھیک ہے؟ آہو یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تھوڑے جے بندے نے تو پھر وہ قرآن نے کہا ہے نماز پڑھو، مشرک نہ ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے گا وہ کافر ہے۔ توجہ فرمائیں ذرا، نماز کتنی اہم چیز ہے۔ اسلام کے ارکان ہیں 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ توجہ فرمائیں، حج اس بندے پر فرض ہے، 3 شرطوں کے بعد حج فرض ہوتا ہے۔ راستہ پرامن ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، راستے میں سفر کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو، دشواری نہ ہو، ایک شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ صحت مند ہو، 2۔ تیسری کیا ہے؟ مال ہو۔ 3 شرطیں ہوں گی تو حج اس پر فرض ہوگا۔ اب دوسرا رکن لے لیں، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہر اس بندے پر فرض ہوگی جس کے پاس پیسہ ہوگا، سونا ہوگا، چاندی ہوگی، بکریاں ہوں گی، گائیں ہوں گی، بھینسیں ہوں گی، اس تعداد کو پہنچ جائیں گی جن پر زکوٰۃ واجب ہے تو تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب رہ گئے رمضان کے روزے، تو رمضان کے روزے بھی اس بندے پر فرض ہوں گے جو صحت مند ہوگا، نہیں تو فدیہ دے گا۔
لیکن تو چھٹی مل گئی نا بہت سارے لوگوں کو. بیمار کو چھٹی مل گئی حج سے، بیمار کو چھٹی مل گئی روزے سے، فدیہ دے گا. جس کے پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتا، چھٹی مل گئی، مال جو نہیں ہے. اب رہ گئی نماز، اس کی چھٹی نہیں ہے. کیوں؟ اس کے لیے اگر تیرے پاس پورے کپڑے نہیں ہیں تو اتنا کپڑا تیرے لیے اگر تیرے پاس ہے کہ یہ اپنی ناف سے لے کر یہاں تک آ جائے، نماز کی تجھے معافی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نماز کی معافی نہیں ہے. کھڑا ہو کے پڑھ، نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ جا. اچھا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، فرمایا لیٹ جا، ہاتھ کا اشارہ کر، ہاتھ کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتا، فرمایا آنکھ کی پلکوں کے اشارے سے پڑھ. اس کی چھٹی نہیں ہے. اگر اس کی چھٹی کرے گا تو مشرک ہو جائے گا. آپ نے تو شرک کا فلسفہ صرف یہ سنا ہے نا جی کہ ایک آدمی غیر اللہ کے پاس جاتا ہے، کسی قبر پر جاتا ہے، کسی مزار پر جاتا ہے، کسی پیر سے تعویذ لے کر آتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا چڑھاتا ہے. یہ بھی شرک ہے. لیکن جو بندہ یہ سارے کام نہیں کرتا اور بڑی اکڑ میں ہے، میں تو جی بڑا پکا موحد ہوں، نماز وہ پڑھتا نہیں، تو قرآن کہتا ہے یہ بھی مشرک ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جناب اللہ کے ماں سوا کی نظر و نیاز نہیں دیتا، کسی مزار پر نہیں جا کے جھکتا، میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، تو مجھے کھلی آزادی ہے، میں جو مرضی کرتا پھروں، میں تو جناب بڑا پکا توحید پرست ہوں. اللہ نے تجھے اس لائن سے نکال دیا ہے، توحید والوں کی لائن سے. اللہ کہتا ہے یہ بے نماز ہے، یہ معاہد نہیں ہو سکتا، یہ مشرک ہے. اس لیے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. جب نماز قائم کرو گے تو تم موحد ہو جاؤ گے. اگر تم نے نماز چھوڑ دی، تم نماز پڑھتے نہیں. آپ اندازہ کریں، دو نمازیں خاص کر کے، بلکہ تین نمازیں میں کہوں تو امتحان کی نمازیں ہیں. ایک عصر کی نماز، ایک عشاء کی نماز، ایک فجر کی نماز. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے وہ یہ کہتے ہیں او جی باقی تے پڑھی لینے ہاں، بس صبح دی نماز رہ جاندی. حالانکہ جو بندہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہتا ہے. اور آگے کیا کہا؟ نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ کاموں کسالہ، اٹھتا ہے ایسا بڑا آسرے لے لے کر، اچھا چل یار نماز پڑھی آئیے، چل یار پھر چل سجدہ دے ہی آئیے. اللہ کہتا ہے کاموں کسالہ یراؤن الناس، یہ تو جاتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا. بس آیا ایسا الٹا سیدھا ہوا، نماز آتی نہیں، دعائیں آتی نہیں، رکوع میں جاتا ہے، پتہ نہیں رکوع کرنا کیسے ہے، رکوع میں پڑھنا کیا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، دعا آتی نہیں. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ ایسی عظیم تسبیح ہے کہ صحابی نے جب پڑھا، نبی علیہ السلام نے سنا تو فرمایا فرشتے دوڑ پڑے اس کا ثواب لکھنے کے لیے. اب نماز سنے تو لوگوں کو یہ تسبیح آتی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد پڑھنا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکوع میں جائے حتی تطمئن راکعا، بڑے اطمینان کے ساتھ رکوع کرے، اور جب کھڑا ہو رکوع سے حتی تطمئن قائما، بڑے آرام سے اطمینان کے ساتھ قائما سیدھا کھڑا ہو، پھر دعا پڑھے. اب دعا نہیں آتی. تصور فرمائے نا، ایک کام کرنا ہی نہیں آتا ایک بندے کو، دعا آتی نہیں بندے کو. اب کیا کیا؟ سجدے میں گیا، یہ پتہ نہیں کہ زمین پر ہاتھ کیسے رکھنے ہیں.
ایک اور بڑی بیماری ہے، آپ ایران رہ جائیں گے، آپ دیکھیں گے اور دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں. اچھا میں نے بعض علماء کو بھی دیکھا ہے نماز کے لیے، جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کئی یوں کر کے اٹھاتے ہیں، یوں، کئی یوں کر کے اٹھاتے ہیں، کئی یوں کر کے اٹھاتے ہیں، حالانکہ سارے طریقے غلط ہیں. انسان کی یہ انگلیاں ہتھیلیاں متوجہن الی الکعبہ ہونی چاہیے، کعبے کی طرف، یوں یوں نہیں، یوں نہیں، یوں نہیں. نہیں کو پتہ ہی نہیں. ہم علماء کو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، بس جیسے کسی نے دیکھا ویسے دیکھا دیکھی کام چل رہا ہے. ہر کام کا ایک طریقہ ہے. کہ زمیندار زمین میں ہل چلاتا ہے، اب منجی کا موسم آئے گا، آپ کہیں جی گندم بیج دیں، زمین تو وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، تو کبھی بھی اس میں نہیں ہوگی گندم. گندم کا موسم ہے، منجی بیج دیں، وہ تو نہیں ہونے والی. زمین بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے. ہر چیز کے لیے ایک وقت درکار ہے اور اس کا علم بھی درکار ہے. جب وقت کا بھی پتہ نہیں، علم کا بھی پتہ نہیں، تو پھر یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. وہ آتا تو ہے، ٹکرے مار کے چلا جاتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کرنا ہے. سجدے میں گیا، کوئی پتہ نہیں زمین پر ہاتھ کہاں برابر رکھنے ہیں. کئی لوگوں نے سر کے بعد رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کئی لوگوں نے سر سے آگے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے ہاتھ یوں زمین پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کندھوں کے برابر ہاتھ ہونے چاہیے اور ہاتھ اٹھا کے رکھنے چاہیے. اب سجدہ کیا، اٹھا، بیٹھا دو سجدوں کے درمیان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتی تطمئن جالسا. جب بیٹھے تو پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھے. وہ ایک سجدہ یوں اٹھا یوں گیا، تو اس کو کہا جاتا ہے کبے کی طرح ٹھونگے مارنا. سمجھ آئی بات کی؟ یہ نماز کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اسے یہ پتا نہیں کہ بیٹھنا کیسے ہے، کہنا کیا ہے، دو سجدوں کے درمیان کی دعا کیا ہے. دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی ورفعنی. آتی نہیں ہے. میں ایک جگہ پر جنازہ پڑھا رہا تھا، تو بڑے بندے تھے وہاں، بڑا تکڑا آدمی مر گیا. تکڑے بھی مر جاتے ہیں نا، سمجھتے ہیں ہم نے مرنا نہیں ہے، شاید وہ سمجھتے اسی پوری لے کے آئے ہوئے ہیں. تو میں خوب لٹ مار مچاندے نے، پھر خوب حرام کھاندے نے، نسلاں واسطے بھی حرام چھڈ کے جاندے نے، اس واسطے چھڈ کے جاندے نے، انہوں پتہ تھا کہ مرنا ہے. خیر ایک بڑا آدمی مر گیا، میں گیا جنازہ پڑھانے کے لیے. تو میں نے ایک بات کی، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، آپ جتنے لوگ کھڑے ہیں، بڑا جنازہ تھا، اگر میں آپ سے دعائے جنازہ سننی شروع کروں نا، تو میرے چند بندے مجھے جنازے کی دعا سنا پائیں گے، لوگوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی. وہاں ایک وکیل تھے، کافی اور بھی وکیل تھے، لیکن ایک وکیل تھے، انہوں نے کہا یار یہ مولوی تو بڑا منہ پھاٹے. یہ کہا اس نے، یہ خود اس وکیل نے مجھے سنائی بات، کہ اللہ میں نے سوچا میں اس سے بات کرتا ہوں. یہ خود اس نے سنائی کہ اللہ جب میں نے یوں کر کے دیکھا نا آگے، تو کہ اللہ میں اتھے ہی کھلو گیا. میں کہا نہیں تو جنے دا پتر سے نا، تے تو منو آ کے کہندا تساں پھر کی کرنا سی. میں کہا میں تیری باں پھڑ کے تینوں آکھنا سی سنا جنازے دیاں دعاواں. تو نا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا تیرا بادو پکڑ کے میں نے کہنا تھا سنا جنازے کی دعائیں سنا. کہ اللہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ وہ نہیں ہے کہ جس کو میں جا کے ایسے آرام سے کہہ لوں گا کچھ، یہ کام آتا نہیں کرنا. اب اٹھا حتی تطمئن جالسا، پھر اس کے درمیان نماز سجدوں کے درمیان دعا ہے، وہ نہیں آتی لوگوں کو. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی ورفعنی نہیں آتی. اب آپ دیکھیں، پھر میں آتا ہوں شروع میں. نماز شروع کی،
شروع کی دو دعائیں ہیں، ایک عموماً لوگوں کو آتی ہے، دوسری کا پتہ ہی نہیں، اور اگر کہیں آپ تو میں دونوں کا ترجمہ سنا دوں آپ کو، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنی اہم دعا ہے جو ہمیں نہیں آتی، اور ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمارے بچے مسجد میں جائیں. اور میں کسی کے فرقے پر تنقید نہیں کرتا، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، یہ اہل حدیثوں پر اللہ کا فضل ہے، اپنے بچوں کو جتنے بچے ان کی مساجد میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں سب کو یہ دعائیں سکھاتے ہیں، ورنہ یہ دعائیں بڑے بڑے مولویوں کو نہیں آتی نہیں. اب دیکھیں، کہا اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی. پہلی دعا کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. معنی اس کا مفہوم سمجھیں. مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اس کا بات سمجھیں، یہ کیا چیز دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرا گناہگار بندہ آیا ہوں، یا اللہ مجھ میں اور میرے گناہوں میں دوری فرما دے. کیسا دور کر دے مجھ سے میرے گناہوں کو؟ جیسا تو نے یا اللہ مشرق کو مغرب سے دور کر دیا، مغرب کو مشرق سے دور کر دیا. کما باعدت بین المشرق والمغرب. اور پھر اللہ کیا کر؟ اللہ مجھے گناہوں سے پاکیزہ فرما دے. جس طرح ایک سفید کپڑے کو دھو کے چمکا لیا جاتا ہے، اللہ میرے دل و دماغ کو ایسا چمکا دے نیکیوں کے ساتھ. نہیں آتی دعا کسی کو؟ پھر اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال اپنی رحمت کے پانی سے. اب یہ دعا سنو تو کسی کو بھی نہیں آتی ہوگی. قصور کس کا ہے؟ آپ کا. آپ علماء کے پاس بیٹھتے نہیں. مجھے مسئلے کا تو نہیں پتا، لیکن میرا اپنا جو نظریہ ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں عالم دین کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. واحد ایک ہستی ہوتی ہے. میں کبھی کبھی سیاست کے خلاف بات کرتا ہوں نا، یہ لوگ کہتے تھے ہمیں شروع میں جب امیر المومنین عمران خان صاحب تشریف لانے والے تھے نا، لوگ ووٹ دینے والے تھے ان کو، تو لوگ کہتے تھے تو لگ پتا جائے گا. تو میں انہوں کہنا نا پتر لگ تو بھی لگ پتا جائے گا. مجھے کہتے تھے آپ کیوں یہ کہتے ہیں؟ میں کہتا تھا اس لیے کہتا ہوں میرے سینے میں رب کا قرآن ہے، کچھ میں بھی جانتا ہوں. بات سمجھے ذرا. آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا مولوی کیا جانتا ہے. یہ آپ کو علم نہیں ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے. یہ بھی کچھ جانتا ہے، اس کو بھی اللہ نے کوئی علم دیا ہوا ہے، اس کو بھی اللہ نے عقل، دانش، فہم، بصیرت عطا فرمائی ہوئی ہے. یوں ہی نہیں ہے. عام لوگ تو دیکھتے ہیں نا جی ہمیں تھانے سے لے آئے گا کچہری کو، تھانے سے بھی نہیں لاتے، اب کچہری سے بھی نہیں لاتے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے لیے. بات یہ ہے کہ آپ کسی عالم دین کے پاس بیٹھیں، اپنی اصلاح کریں. پتہ اس وقت چلتا ہے جب داڑھی میں یہاں پہلا بال سفید آتا ہے، یہاں آتا ہے، یہاں، یا مونچھ میں یہاں ادھر یا ادھر پہلا بال سفید، بندہ اوے آندا یکدم میں یکدم آتا ہے. پوری داڑھی میں جب ایک بال ایسے بال صاف ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اوے یہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ وارننگ ہے، یہ ہوا ہے، یہ وارننگ ہے. اب یہ جو دعا جس کا اتنا پیارا مفہوم ہے، آتی ہے کسی کو؟ سیکھی ہے کسی نے؟ نماز تو سمجھتے نہیں لوگ نماز میں ہے کیا. اب آگے چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف، ٹھیک ہے، اللہ کی برکتیں، اللہ کا نام برکت والا، اللہ بزرگی والا، یہ ساری اللہ کی ثنا ہوگی. پہلی دعا جو میں نے بتلائی ہے اس میں دعا ہے. پوری نماز کے اندر صرف ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جس میں انسان اللہ سے گفتگو کرتا ہے. پوری نماز کے اندر صرف ایک مقام ہے جس میں انسان اللہ سے کیا کرتا ہے؟ بولو تو صحیح یار، کیا کرتا ہے؟
بات کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ بات کرتا ہے. پوری نماز میں صرف ایک مقام ہے، باقی ساری اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، تسبیح بیان ہو رہی ہے. پہلی دعا میں دعا مانگتا ہے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد اللہ کی تسبیح تحمید بیان کرتا ہے. 2 سجدوں کے درمیان پھر دعا مانگتا ہے. لیکن ایک مقام صرف ایسا ہے کہ بندہ زمین پر بولتا ہے، اللہ آسمان سے اس کو جواب دیتا ہے. ایک مقام ہے، کوئی پتہ نہیں ہمیں، کوئی علم نہیں ہمیں کہ وہ کون سا مقام ہے. دیکھیں نا، آپ کسی بڑے چودھری کے پاس چلے جائیں، جنہ رہنا نہیں پتہ چل جائے نا ہمیں کوئی آنے والا ہے چھاڑ بگیاڑ، ٹھیک ہے نا جی، تدھی سارے لومڑیاں آ رہی کھڑے ہوں، پھول لے کے کھلوتے ہوں گے انہوں نے پھر چپان واسطے ہار بانے چاہیے انہوں نے گلا میں پھول لے کے کھڑے ہوں گے کہ جی ہاں راجی فلانا آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے، اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. تو سلام کو تو بات کرے گا وہ جواب دے گا، تو بات کرے گا وہ جواب دے گا، تو بات کرے گا وہ جواب دے گا. جس کو تو ملنے کے لیے تڑپتا ہے تیرے گاؤں سے ہو کر جائے گا، تجھے یاد بھی نہیں کرے گا، تجھے یاد بھی نہیں کرے گا. وہ کون سا مقام ہے؟ قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فرمایا بندہ جب زمین پر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پوری نماز میں ایک مقام ہے. اب گفتگو شروع ہو گئی. اللہ آسمان پر فرشتوں میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں او فرشتوں سن لو، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، او میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین، اللہ جواب دے رہے ہیں او فرشتوں سنو مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ہم حدیث تو کہتے ہیں اس کو پڑھو، مولوی نے ڈھیر لگا دیے اس کے اختلاف مخالفت میں کہ نہیں پڑھنی، تیرے منہ چاگ پہ آ جائے گی، تیرے منہ چاگ پہ آ جائے گی، تیرے منہ چاگ پہ آ جائے گی. ہم کہتے ہیں اللہ گفتگو کرے گا، اللہ جواب دے گا. ہم رحمت کی نوید دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے عذاب کی نوید سناتا ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آواز آتی ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. فرشتوں سنو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے. الرحمن الرحیم، فرشتوں سنو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے. مالک یوم الدین، سنو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے. اب آگے دیکھیں کتنا انعام و اکرام ہے. بندہ کیا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی رحمت سے جوش میں آتی ہے. کیا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں نصف لی و نصف لعبدی ولعبدی ما سأل، نصف لی و نصف لعبدی ولعبدی ما سأل. فرمایا آدھا میرے لیے آدھا میرے بندے کے لیے. جب یہ آیت پڑھتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور جو میرے بندے نے مانگا ہے میں اسے دے دوں گا. کیا عبادت میرے لیے، عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب یہ کہتا ہے اللہ عبادت تیرے لیے تو اللہ کہتا ہے پھر میری مدد تیرے لیے. یہ جواب آتا ہے اوپر سے، تو نے میری عبادت کی ہے نا، تو اقرار کر رہا ہے کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. نہ نظر ہے کسی کی، نہ نیاز ہے کسی کی، نہ منت ہے کسی کے نام کی، نہیں ہے. فرمایا تو اعلان کرتا ہے ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں پھر میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے؟ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. اچھا جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو کون سا پاؤں اندر رکھنا چاہیے جی؟ دایاں پاؤں. تو سان دفعہ ہے نا ان تو انہوں نے پوچھو نا پڑھے لکھے نے، کون سا پاؤں رکھنا چاہیے؟ دایاں پاؤں. دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ یار خدا دی قسم اگر تو اس دعا دا ہی ترجمہ آ جائے نا تو کوئی بندہ نہ کسی قبر تے جائے گا، نہ حجر تے جائے گا، نہ شجر تے جائے گا، نہ کسی پیر کو منگے گا، نہ کسی وزیر کو منگے گا، نہ کسی درویش کو منگے گا. اور لو یہ ترجمہ یاد کر لو، اللہم، اے اللہ، افتح، کھول دے، لی،
میرے لیے ابوابا، باب نہیں، ابوابا، ایک دروازہ نہیں، جننے بھی دروازے ہیں نے کیڑے ابواب رحمت کا، اللہ تیری رحمت دے جننے بھی دروازے نے میرے واسطے کھول دے، اس واسطے میں تیرے گھر آ گیا۔ اس بندے کو شرک کی حاجت رہتی ہے جو مسجد میں آئے، دایاں پاؤں اندر رکھے، دعا پڑھے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کھول دے میرے لیے رحمت کے سارے ہی دروازے، ایک دروازہ نہیں۔ جس بندے کو اس دعا کا ترجمہ آ جائے، پھر میں نہیں سمجھتا پھر اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کبھی کسی اور جگہ بھی جائے گا وہ بندہ، وہ نہیں جاتا، اس کو مفہوم سمجھ آ گئی۔ آپ یقین جانیں، میں راس الخیمہ میں تھا، پریشانی آئی، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، اللہ سے التجا کر رہا ہوں، اللہ سے التجا کر رہا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار ایک نسخہ آزما، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے پھر اپنے بندے کی، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں۔ میرے دل میں آیا کہ جا مسجد، بات سننا ذرا، جا مسجد کا جو دروازہ ہے نا، بس اس کے سامنے کھڑا ہو جا اور رو کے اللہ کو کہے، دامن پھیلا دے، اللہ میں تیرے دروازے سے آیا۔ یہ بات میرے دل کے اندر آئی کہ اللہ میں تیرے دروازے سے آیا، یا اللہ کھول دے رحمت کا دروازہ، دروازے پر لکھا ہوا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ یقین کریں، میں واپس گیا تو مجھے فون آ گیا، شاہ جی یہ معاملہ حل ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا دعا کیا ہے، یہ گھر کیا ہے، علم ہی نہیں ہے لوگوں کو اس کا مقام کیا ہے۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، میں نے کہا تو نے کرنا نہیں، کیوں؟ میں نے کہا تو مالدار آدمی ہے، تو نہیں کریں گا؟ جی میں کر لاں گا، میں نے نہیں کریں گا تو، وہ کہنا جی میں کراں گا، میں تو بڑا ڈردا پھنسیا، میں کر لیں گا، اللہ کر لاں گا۔ میں کہا مسجد واش روم تو آیا کر آ کے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، مذاق کی بات نہیں ہے یہ۔ جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی مسجد کے واش روم صاف کیا کرے، دیکھے گا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ اس کا گھر ہے، آپ کو سمجھ نہیں یہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ جب دعا پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہ سمجھے کہ میں کہاں داخل ہو رہا ہوں، اس کے مقام سے آشنا نہیں۔ اور جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی، جاؤ یہ وظیفہ کرو، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اب یقین کریں، میں یہ کرتا رہا جب تک کر سکتا تھا، سمجھ آئی بات کی۔ ایک مسجد کے واش روموں میں اس وقت یہ نہیں تھی چیزیں، لوگ گندگی ڈال جاتے تھے، میں ان ہاتھوں سے اٹھاتا رہا، 7 یا 8 مہینے میں یہ کام کرتا رہا، فوراً میرا داخلہ مدینہ یونیورسٹی میں ہو گیا، سوئے ہوئے بندے کا داخلہ ہو گیا، میں سمجھ ہی نہیں سکا داخلہ ہوا کیسے۔ اللہ تعالی نے مجھے مسجد نبوی شریف نے کرسی دے دی، یہ کر کے تو دیکھیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا اندر خزانے کتنے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اللہ کہتا ہے جا، میں تیرے تے راضی ہو گیا، تو میرا ہی بندہ ہے، میرے عبادت کرنے والا، اس میں شرک کرنے والا نہیں۔ ایاک نعبد بھی، تیرے لیے میں نے اپنی مدد کے سارے ہی دروازے کھول دیے۔ اب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتے ہیں ولعبدی ما سأل، جو میرا بندہ مانگ رہا ہے وہ اس کو میں نے دے دیا۔ صراط مستقیم اب ٹائم نہیں ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے کیا جسے مل جائے؟ وہ آگے فرمایا اگلی آیت میں صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کون سا ہے؟ جن پر، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ انعام والے کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں دے دوں گا،
بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتے ہیں میں نے دے دیا، لیکن شرط کیا ہے؟ دل سے مانگنا، بندہ بن کے آنا، عاجز بن کے آ۔ وہ نہیں ہے کہ آیا یہاں ہے دل وہاں ہے، آیا یہاں ہے سوچ وہاں ہے۔ تیرا دل و دماغ تیرے جسم کا ایک ایک حصہ جب اس کی فرما برداری میں عاجز ہو کے کھڑا ہو جائے گا، یار اس کے بندے بندے لفظ سمجھنا، جو اس کے بندے کے دروازے پر چلا جائے نا، اس کے بندے، وہ بندے کو خالی نہیں بھیجتا، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے۔ آ جا تن من دھن لے کے اور کہہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے کیا کیا ہے۔ وہ پتہ ہے کون ہے؟ من النبیین۔ اگر اللہ دن قیامت کے آپ کو نبیوں کا ساتھی بنا دے تو اور کیا چاہیے؟ یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ مولوی کہندہ پڑھی نا نماز پھٹتی پہ جائے گی، تینوں مر جائیں گا۔ وہ کہندہ نہ پڑھی مر جائیں گا، تیرے منہ جگ پہ آ جائے گی۔ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا دین سے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ انعام والے کون ہیں؟ انبیاء۔ کون ہیں؟ من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اگر اس دن یہ رفاقت اللہ نصیب فرما دے تو ایسی اعلیٰ رفاقت تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ، ذالک یہ ہے اللہ کا فضل ہو جائے گا ان لوگوں پر۔ پوری نماز کے اندر ایک مقام ایسا ہے کہ بندہ جب گفتگو شروع کرتا ہے، یہ زمین پر بولتا ہے اللہ آسمان سے جواب دیتا ہے، یہ زمین پر بولتا ہے اللہ آسمان سے جواب دیتا ہے، یہ زمین پر بولتا ہے اللہ آسمان سے جواب دیتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں وقت نہیں ہے، وقت بہت ہو گیا ہے، ورنہ اس پر میں بہت زیادہ گفتگو اللہ کے فضل و کرم سے کر سکتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھو گے تو تم مشرک ہو۔ یہ ماں سمجھنا ہم جناب فلانے ہیں فلانا فرقہ ہے ہمارا، ہم تو جناب یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ تم کچھ بھی نہ کرو، نماز نہیں پڑھتے تو پکے مشرک ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جان بوجھ کے جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ان بے نمازوں کو پھر جنازے کیسے پڑھنے چاہیے؟ سوچیں نا ذرا آپ۔ ان کو تبلیغ کریں، ہم تبلیغ نہیں کرتے۔ ان کو بتائیں کہ نماز کیا ہے، نماز کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو سنا سنایا اللہ